الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان خلق الإنسان علمه البيان وبعث إلينا رسولا عربيا خير الإنس والجان وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابة الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں کوٹ وسن سنگھ کے اندر عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس جلسے کا عنوان ہم نے اس لیے عظمت قرآن رکھا کہ آج ہمارے وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو ناظرہ مکمل کیا ہے ان کی دستار فضیلت ہوگی۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، ہر ایک انسان نے یہ چاہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، وہ چاہے سابقہ امم میں سے تھے یا اس امت کے میں ہیں، ہر ایک شخص نے یہ چاہا کہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ ہر ایک شخص نے یہ چاہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میرے دوستو کامیابی تو اسے ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا۔ کامیابی اسے ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لے، جو آپ کے چہرے کو اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا بنا لے، یعنی سنت کو سجا لے، جس کے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پچھلی امتوں میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں کامیاب ہونے والے چند ہی تھے، لیکن وہ تھے جنہوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو مانا۔ اور اس امت کے اندر جتنے لوگ کامیاب ہوئے اور جتنے آج ہیں یا ہوں گے، وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیار اور الفت کی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔
اگرچہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہ تھے، اگرچہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہ تھا، وہ لوگ تھے جو نماز میں کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پوری کی پوری صحابہ کرام کی بہوش ہو کے گر پڑی ہے، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے ارے ہیں بھوکے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لوگ یہ ہیں، ان کی حالت ظاہری یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کے پاس ایک ہی چادر تھی جو ناف سے باندھ لیا کرتے تھے اور گھٹنوں تک پہنچا کرتی تھی، اور پھر بھی اسے آگے سے تھام لیا کرتے، پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ہمارے پردہ کھل نہ جائے، شرمگاہ نظر نہ آ جائے۔ اتنا سا کپڑا تھا جسم چھپانے کے لیے، لیکن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کی سنت کو اپنایا، آپ کی زندگی سے محبت کی، آپ کے در پہ آئے، پھر کسی در پہ نہ گئے، آپ کے در کے علاوہ اور کوئی در نہ پکڑا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بیوی کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، گھر بار کو قربان کیا، وطن اور قوم قبیلے کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، اپنے باغات کو چھوڑ کر، خاندان قبیلے والوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صلہ کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، لوگوں اگر تم چاہو کہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اگر تم چاہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی پھر اسی کو ملے گی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے، یہ مستانے صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، ان کی طرح جو زندگی گزارے گا، جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرح محبت کرے وہ تو کامیاب ہے۔ اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرح محبت نہ کرے، اس کا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگرچہ مکہ کا سردار تھا، قریشی تھا، ابو لہب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا، لیکن آپ کو نہ مانا، آپ کی بات کو نہ مانا، آپ کی غلامی میں نہ آیا، باوجود قریشی ہونے کے، سردار ہونے کے، مکی تھا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ارے ایک دیوانے کو تو دیکھ، وہ سردار بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، مکی بھی نہیں ہے، مدنی بھی نہیں ہے حبشہ کا رہنے والا، رنگ کا کالا ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، اور وہ نسل در نسل غلام ہے، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، لبیک کہا اور ایمان لے آیا۔ قرآن اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ارے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں پہ رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، ایسا مضبوط ایمان کأنہم بنیان مرصوص۔ قرآن کہتا ہے یہ تو سیسا پلائی دیوار ہیں، ارے یہ تو مضبوط چٹان ہیں، پھر یہ بکے نہیں، جھکے نہیں، پھر یہ ڈٹے ہیں۔ بادشاہ کا میدان ہے، رستم کا دربار ہے، ایرانی فوج آئی ہے، صحابہ کرام یہاں سے گئے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں، 8000 افواج کو لے کر گئے مقابلے میں۔ رستم آیا، ایران کا بادشاہ ہے، ایرانی ہے، 82,000 فوج لے کر آیا۔ جب قادسیہ کے جنگ کے میدان میں پہنچا، ایرانی رستم ہند نے، ایرانی سپہ سالار نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے اس سے مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو، مسلمان اپنا کوئی ایلچی بھیجیں، کوئی قاصد بھیجیں، ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کو بھیجا اس کا نام ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ رستم کے دربار میں جانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ربی سن لے، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، آج اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کے ذریعے دی ہے۔ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ کپڑوں سے نہیں ملی، وہ ہمیں شہرت سے نہیں ملی، مال و دولت سے نہیں ملی۔ ربی جو تو نے یہ سوٹ پہن رکھا ہے، اسی سوٹ کو پہن کے تو نے جانا ہے۔ ربی یہ پھٹا لباس پہن کے جانا ہے، لباس کو تبدیل نہیں کرنا۔ ربی اسی مریل گھوڑے پہ، اسی مریل گدھے پہ تو نے جانا ہے، اسی پھٹی ہوئی تلوار
ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کے جانا ہے۔ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں سے گئے ہیں، قادسیہ کے میدان میں پہنچے ہیں اور وہاں سے جا کر رستم کے درباریوں سے جا کے ملاقات ہوئی، انہوں نے روک لیا۔ پتہ چلا جی مسلمانوں کا قاصد آ رہا ہے۔ رستم نے کیا کیا؟ اپنے سونے کے وہ تاج منگوائے، اچھے قالین منگوائے اور اپنے جو ہے کہ وزراء کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، کمانڈروں کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور اپنے زرق برق میں کھڑا ہو گیا، تاکہ جب مسلمانوں کا قاصد ہمارے دربار میں آئے، میری شان و شوکت کو دیکھے تو وہ خوف زدہ ہو جائے، روب زدہ ہو جائے۔ اس نے اپنے وزراء کو، کمانڈروں کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور ایسے قالین بچھا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن عامر پہنچے رستم کے دربار میں، درباریوں نے روکا، کہا کہ آپ کو تلوار کے ساتھ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ارے کیوں نہیں ہے؟ تم نے مجھے بلایا ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، خود ہی آیا، میری مرضی یہ ہے کہ میں تلوار لے کر جاؤں گا، اگر تم مجھے نہیں جانے دیتے واپس چلا جاؤں گا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا، بادشاہ سے پوچھا گیا، کہا کہ ایسے ہی آنے دو، ایسے ہی آنے دو اس کو۔ جب یہ آئے، ان کی تلوار پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، تلوار کے لیے میان بھی نہیں، یہ ان کی بھوک کی حالت ہے، یہ ان کی مالی حالت ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو تلوار کو جس میں رکھیں، اس کو اوپر انہوں نے چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ گئے رستم کے دربار پر تو انہوں نے اس قالین کو، جو انہوں نے سب سے اچھا اور مہنگا قالین بچھایا ہوا تھا، اس کو اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ اس کو چیرنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ اور بادشاہ رستم نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ لا کر بٹھاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا تمہارا سٹیٹس نہیں ملتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں عزت ملی ہے سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مال و دولت یہ دنیا کی زینت ہے، اس سے کوئی عزت نہیں ملا کرتی۔ اس سے عزت ملتی تو فرعون کو ملتی، اس سے عزت ملتی تو نمرود کو ملتی، اس سے عزت نہیں ملتی۔ عزت تو ملتی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے سے۔ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، وہیں پہ قالین کو کاٹا اور زمین پر بیٹھ کے کہا کہ ہاں کیا مراد مذاکرہ کرنا چاہتا ہے، بات کر، کیا بات کرتا ہے؟ کہنے لگے ربیع تم جانتے ہو انتم جوعان، ہم تم بھوکے تھے، کھانا ہم تمہیں کھانا دیتے تھے، انتم عریان، ارے عربیو تم عرب کے بدو تھے، تمہارے پاس لباس نہیں تھا، یہ کپڑے ہم دیا کرتے تھے ایرانی، کھانا نہیں تھا، کھانا ہم دیا کرتے تھے، تم عرب کے بدو ہو، جاہل ہو، تمہارا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، سالس بن کے ایرانی آیا کرتے تھے، آج تم ہمارے مقابلے میں آتے ہو، ہم سے بھلا کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ تمہیں کوئی کپڑا چاہیے، لکم طعام، جاؤ تمہیں کھانا دیتے ہیں، لکم لباس، جاؤ تمہارے لیے لباس ہے، کپڑے لو، مال لو، دولت لو، کھانا لو، جاؤ چلے جاؤ اپنے عرب میں جا کے مزے سے زندگی گزارو۔ فرمایا نہیں رستم، ہم مال کے لیے نہیں آئے، یا تو ایسا کر اسلام قبول کر لے یا جزیہ دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ رستم بڑے گھمنڈ میں تھا، بڑے غرور میں تھا، کہنے لگا ربیع تو جانتا نہیں ہے میں رستم ہوں، ایران کا بادشاہ ہوں، کمانڈر ہوں، 82,000 فوج میں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں قادسیہ کی خندق میں دھنسا کے رکھ دوں گا۔ ربیع بن عامر نے کہا اے رستم یہ تو کل پتہ چلے گا، خندق میں، قادسیہ کی خندق میں تو دھنسائے گا، محمد عربی کے غلام تمہیں دھنسائیں گے۔ اور میرے دوست کو پھر تاریخ نے دیکھا وہ 8,000 صحابہ کرام 82,000 پہ حاوی ہو گئے۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔